اور باقی جو 4 امام ہیں وہ ائمہ مذاہب ہیں، وہ مذہب کے امام ہیں۔ اچھا، اور مذہب کے اماموں کو یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ اس واسطے کہ وہ ائمہ دین کے مرید اور شاگرد ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرفی کون ہے؟ اہل بیت اطہار کے ان جلیلوں کے خادم اور مرید ہیں اور ان کی خانقاہ میں رہنے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کون ہے پتہ ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے مرید ہیں، ان کی خانقاہ میں رہنے والے ہیں، اور ہر وقت آپ کہتے ہیں 10 سال سیدنا امام جعفر صادق کی خانقاہ میں رہا۔ اور ایک دن حضرت امام نے مجھے فرمایا کہ بایزید جاؤ فلاں جگہ سے دربار کے فلاں تاخچے سے یہ چیز اٹھا کے لے آؤ۔ میں نے عرض کی حضور دربار کا وہ تاخچہ کس سمت ہے؟ فرمایا تم 10 سال سے یہاں رہ رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تاخچہ وہ سمت کس طرف ہے؟ عرض کی حضور سوائے آپ کے چہرے کہ میں نے 10 سال دیکھا ہی تم نے صرف نام لینے سیکھے ہیں، ہم نے کام کرنا سیکھا ہے، ہم نے اتباع کرنی سیکھی ہے، ہم نے محبت کرنی سیکھی ہے۔ اور ہمارے شیوخ نے تو ائمہ کو اتنا دیکھا ہے کہ ان کی تصویر کو اپنے دل میں اتار دیا۔ یہ طریقہ ہے محبت کا۔ لیکن ایک بات ہم کہتے ہیں، وہ جنہوں نے نام بھی دیا ہے وہ بھی کام کیا، وہ بھی ان کو بھی ساتھ رکھنے میں سانپ کا سر بھی رکھا ہوا ہو تو وقت میں وہ بھی کام آتا ہے۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم ہم سے الگ ہو، آؤ ہم بھی تمہیں یہ بتاتے ہیں جس دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں رسول کا لنگر اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا لنگر اسی دسترخوان پہ لگتا ہے۔ تم بھی اگر اپنے باطن کی صحت کو یقینی کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس دسترخوان پہ اپنا نام لکھوا لو تاکہ تمہاری دنیا ہدایت والی ہو جائے اور آخرت مغفرت والی ہو جائے۔ اس سے نقص عمل جائے، ورنہ لوگوں کے اعمال اتنے برے ہو جائیں گے، اتنے برے ہو جائیں گے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی عورتوں میں کتوں کے بچے پیدا نہیں۔ یہ نقص عمل کی انتہا ہے، غایت ہے، فحاشی اور مریانی بیرانوی کی یہ انتہا ہے۔ اور انسان کے ایک وقت ایسا آئے گا، وقت ایسا کیا آئے گا، اس کا ایک جھروکا آج کے وقت میں موجود ہے کہ لوگ فحاشی کو فیشن کہیں گے، فحاشی کو فیشن کہیں گے، فحاشی کو ترقی کہیں گے، فحاشی کو حسن تہذیب کہیں گے، فحاشی کو سلیقہ کہیں گے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں فیشن کیا ہے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں سلیقہ کیا ہے۔ دیکھو نا، ہم اگر فیشن کی بات کریں تو ہمیں حق ہے، اس واسطے کہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہر کمال میں کامل ہے۔ میں ان سے برطانیہ میں کسی نے پوچھا کہ جی لوگ آج جینز پہنتے ہیں یہ کیسا ہے، تو میں نے کہا تو پرانی بات ہے، تہذیب الکمال میں موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنا کرتے تھے وہ کھردرا اور ٹاٹ کا ہوتا تھا، آج اس کو آپ جینز کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ اس کو غربا کا اور مساکین کا لباس سمجھتے تھے، آج کے زمانے میں یہ آپ کی عمارت اور آپ کے پیسے کی فراوانی کی نشانی ہو گئی۔ تب تک ہمارے درویش پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، آج آپ کے نوجوان بچے مہنگے پیسے دے کے چین مال سے، باقی سٹور سے، سٹون ایج سے اور اس قسم کے باقی جو برانڈز ہیں وہاں سے پھٹے ہوئے کپڑے لیتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھتا ہوں میں آپ سے، لیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کیا کیا، قوم نے فقیروں کی غیرت کو اس بلندی پہ پہنچایا کہ تم ویسے پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، مہنگے داموں پر پھٹے ہوئے لے کے تم پہنو تاکہ تمہیں فقیروں کے حال کا علم ہو کہ فقیر کس حال کے پہنچے۔ یہ فقراء کی عزت و عظمت ہے۔ اس واسطے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے تما ختم کریں، ہرش ختم کریں، لالچ ختم کریں، اور یہ جو نفسہ نفسی ہے، میں ہے، اپنی ذات کو ترجیح دینا ہے، ہم اس کو ختم کریں۔ جب تک ہم اپنی ذات کو ترجیح دینا ختم نہیں کریں گے نقص عمل ختم نہیں ہوگا، نقص عمل ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کنجوسی پڑ جاتی ہے۔ کیا ہو؟ کنجوسی۔ میں آپ کو کنجوسی کی نشانی
یہ قیامت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، صرف حضور کی امت کی بات نہیں ہو رہی، یہ آیات الساعہ بیان ہو رہی ہیں، پورے عالم میں افق میں کیا ہوگا اور کائنات کے اس تختہ مشق پہ کیا کیا دہرایا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنجوسی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جائیے یورپ میں جا کر دیکھیے، آپ گوروں کے مہمان بنے، وہ آپ کو ہوٹل میں لے کے جائیں گے، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، کھانا آرڈر کریں گے، آپ کے کھانے کے پیسے نہیں دینے لگے، اپنے کھانے کے پیسے وہ خود ادا کریں گے، آپ کو نہیں کھلانا۔ حتیٰ کہ مہمان تو دور رہا، اپنے بچوں کو بھی وہ پاکٹ منی دیتے ہیں، اور جب ہوٹل پہ لے کے جائیں گے تو کہیں گے تمہارا نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، اپنی پاکٹ منی سے خود کھاؤ۔ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی میرے لیے، کیا کہتے ہیں؟ بولو میری کمائی میرے لیے۔ اور تقویٰ اور ایمان کیا درس دیتا ہے؟ تقویٰ اور ایمان درس یہ دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ والے ہوئے، ہم ان کی اولادوں کو بھی قیامت میں ان کے ایمان و تقویٰ کے سبب ان کے ساتھ ملا دیں۔ ایمان اور تقویٰ آپ کو پیچھے نہیں چھوڑے گا، آپ کو جنت میں بلند مقام تک لے جائے گا، آپ کی منزلت میں ترقیاں پیدا کر دے گا، آپ کے درجات میں ترقیاں پیدا کر دے گا۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ ایمان کے سبب ہوگا۔ کس ایمان؟ اور ایمان کے سبب آپ کو یہ تب نصیب ہوگا جب دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَظْهَرُ الْفِتْنَةُ، اور پھر فتنے تو ہاں، اور وہ فتنے آپ کے امن کو تہوار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا نہیں ہوا، خود کش حملے اسلام کے نام، بے گناہوں کا قتل اسلام کے نام، اور ظلم کیا ہے؟ ایسا کام کرنے والا یہ فیل کرنے سے پہلے نعرہ تکبیر لگاتا ہے۔ فتنہ ہے کہ عام آدمی، سادہ لو آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بھی مسلمان یا جو اس کو برا کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اور اگر یہ کام کرنے والا کام کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یقیناً بظاہر ذہن میں یہی بات آتی ہے یہ بھی خدا کو ماننے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ۔ بولیے حکومت کی تقویت کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو قتل کرنا، جو حکومت کو نہیں مانتا قتل کر دیا۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اس کو اگر آپ غور سے سنیں اور توجہ سے آپ اس پر دھیان دیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها، فرمایا میرے بعد کچھ ایسے معاملات تمہارے پیش نظر ہوں گے، تم ایسے حادثات اور معاملات اور واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ہے اور خیر اور سلامتی ہے وہ رفتہ ہو جائے گی۔ پھر آقا ہمیں کیا کرنا ہے؟ عرض حضور کی بارگاہ میں جب یہ کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الیہم حقہم، ایسے امال کو ان کا حق دے دو۔ بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات، اور شاید آج کے دور میں بھی اس حدیث کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہر کیا میں کی زبان بشمول میں ہر ایک کی زبان پر بہت سی بات ہے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے فتنے میں نہ جاؤ، قتل و غارت میں نہ پڑو، ادو الیہم حقہم، جو وہ چاہتے ہیں، جس مال سے وہ اپنے پیٹ میں جہنم ڈالنا چاہتے ہیں، تم ان کو ڈال لے دو، ان کو وہ کام کرنے دو، اور پھر تمہارے حق کا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا حق سب اللہ حق کو، پھر اپنا حق تم اللہ سے تمہارا حق تمہارا رب تمہیں دے گا۔ لیکن اتنی مشکل میں بھی دیکھیے یہ اسلام کا درس ہے، اس مشکل اور مصیبت میں
کیا فرمایا؟ بولو فتنہ نہیں، وبا ہونے دیں، قتل و قتال کی صورت قائم نہیں ہونے دیں، اپنے معاشروں میں امن قائم۔ آج آپ دیکھیں لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، رات تک بنغازی میں جو حملے ہوئے، آپ غور کریں، یہ سب باتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ جو اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سنتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ عن النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال من رعا من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، فرمایا جو تم میں سے اپنے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو، اسے وہ گوارا نہ ہو اور اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے دل میں اس کے واسطے جگہ نہ ہو، فرمایا پھر بھی فلیصبر، اسے چاہیے کہ ایسے میں بھی صبر کرے۔ قتل و قتال کا راستہ، فساد کا اور بغاوت کا راستہ وہ ہرگز اختیار نہ کرے۔ کیا پتہ چلا کہ فساد دین میں برداشت نہیں، بغاوت دین میں ٹالرنس نہیں ہے، یہ گمراہی دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور گمراہی کیا ہے؟ لوگوں میں فساد ڈالنا، لوگوں میں بدعقیدگی پیدا کرنا، لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنا، لوگوں کے اتحاد کو پھاڑنا، لوگوں کو ایک قیادت سے ہٹا کر دوسری قیادت کی طرف لے جانا، لوگوں کو ایک سمت سے نکال کر دوسری سمت کی طرف لے کے جانا، یہ کیا ہے؟ اور یہ بغاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ طغیان ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ طاغوت کی فکر ہے، اس سے منع کیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں من رعا من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، آقا فرمایا تمہیں تمہارے امیر کی کوئی بات ناپسند بھی ہو اس پہ کیا کرو؟ صبر کرو۔ اس پہ کیا کرو؟ اگلی بات فرمایا فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات الا مات میتۃ الجاہلیہ، فرمایا جو مومنوں کی، اہل اسلام کی، اہل امن کی، اہل سلامتی کی، اہل طاعت کی، اہل